بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز و مکرم علماء کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، اس وقت سورہ بقرہ کی 172ویں نمبر کی آیت شریفہ تلاوت کی گئی ہے۔ جس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حلال رزق کمانے، کھانے اور شکر گزاری کی ترغیب دی ہے کہ اگر تم واقعی میرے عبادت گزار بندے ہو تو حلال روزی کمانے کا اہتمام کرو، حلال روزی کھانے کا اہتمام کرو اور شکر گزار بنو۔ تو معلوم ہوا کہ حلال روزی کمانا، حاصل کرنا، کھانا، اس کے لیے محنتیں کرنا اور شکر گزاری کرنا یہ عبادت گزار بندوں کی صفات میں سے ہیں۔ ہم کامل عبادت گزار اس وقت کہلائیں گے جب ہم حلال کمانے کا اہتمام کریں گے، حرام سے بچیں گے اور ساتھ ساتھ میں شکر گزار بنیں گے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکر گزار بہت تھوڑے ہیں، مشہور بہت زیادہ ہیں، مقبول بہت تھوڑے ہیں، ناشکرے بہت زیادہ ہیں، شکر گزار بہت تھوڑے ہیں۔ اس لیے ہم شکر گزار بنیں اور حلال کمائی کا اہتمام کریں، انشاءاللہ کامل عبادت گزار بنیں گے۔ اللہ رب العزت نے مکمل کلام پاک میں اس امت مسلمہ کو 88 دفعہ براہ راست خطاب فرمایا۔ مفسرین نے لکھا ہے الدستہ تفاسیر پہلی جلد اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 کے ضمن میں مفسرین نے لکھا ہے، یہ بات گلدستہ تفاسیر میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنو پورے قرآن کریم میں 88 دفعہ ہے، 88 دفعہ اللہ رب العزت نے اس امت کو براہ راست خطاب فرمایا۔ یہ اس امت کا شرف ہے، یہ اس امت کے لیے عزت اور عظمت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت ڈائریکٹلی امت کو خطاب کر کے فرما رہے او میرے عبادت کرنے والے بندو، او میری توحید کا اقرار کرنے والوں، کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ روزی کھانے کا اہتمام کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے نصیحت کی درخواست کی کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ حضرت نے فرمایا جب تم قرآن کریم پڑھو اور یا ایھا الذین آمنو کے خطاب پر سے تمہارا گزر ہو، تم یا ایھا الذین آمنو پڑھو تو اس وقت اپنے کانوں کو متوجہ کر دو جی، اور پورے طور پر متوجہ ہو جاؤ کہ اللہ رب العزت ڈائریکٹلی بلا واسطہ تم سے خطاب کر رہے ہیں۔
किसी बात का हुक्म दे रहे हैं या किसी बात से मना कर रहे हैं। अगर हम भी कुरान करीम पढ़ते पढ़ते या अय्युहल्लज़ीना आमनू पर से गुजर रहे हैं तो हमें ख्याल करना चाहिए कि कोई शाही ऐलान हो रहा है। अल्लाह ताला हाय कितने मेरे मेहरबान रब है, डायरेक्टली मुझसे खिताब करके कह रहे ओ मेरे तौहीद का इकरार करने वाले बंदे। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि जब मैं कुरान करीम पढ़ते पढ़ते या अय्युहल्लज़ीना आमनू के खिताब से गुजरता हूँ तो मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि खुशी भी होती है कि शाही ऐलान है, अल्लाह ताला डायरेक्टली मुझसे कह रहे हैं मेरी तौहीद का इकरार करने वाले, तो खुशी भी होती है। लेकिन दूसरी तरफ पाबंदी का एहसास भी होता है कि किसी बात से रोक रहे, किसी बात का हुक्म दे रहे, अगर मैं नहीं करता तो मुझ पर अजाब है, अगर मैं करता हूँ तो अल्लाह की खुशी है। तो खुशी भी होती है और पाबंदी का एहसास भी होता है। और हम कुरान करीम पढ़ रहे होते हैं या कुरान करीम सुन रहे होते हैं तो बिल्कुल बेतवज्जुही के साथ सुन रहे होते हैं, जैसे कारी कुरान पर हम एहसान जतला रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कुरान करीम की बेअदबी है और ये अलामत है इस बात की कि कुरान करीम से हमारा ताल्लुक़ बिल्कुल मजबूत नहीं है। अगर तरावी में 1 घंटे में हमारे पैर दुखते हैं, दर्द करते हैं और हमारी ज़ुबान से हाफिज़ कुरान या इमाम साहब से मुताल्लिक अच्छे जुमले निकलते हैं, यानी अच्छे मतलब कुछ और, तो समझ लीजिए कि यह अलामत है इस बात की कि दिल मुर्दा है, दिल में कुरान करीम से मोहब्बत नहीं है, इल्म और अहले इल्म की अज़मत नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ मेरी तौहीद का इकरार करने वालों, ओ मेरे प्यारे बंदो, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, हलाल रोज़ी खाने का एहतमाम करो, पाकीज़ा रोज़ी खाओ। मारिफुल कुरान शफ़ीई में हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू ने इस आयत करीमा की तफसीर में हलाल रोज़ी के 6 फ़ायदे लिखे हैं। हम सब हलाल रोज़ी का एहतमाम करें, कमाएं, मेहनतें करें, इंशाअल्लाह यही 6 फ़ायदे मौत से पहले अपनी ज़िंदगी में हम महसूस कर लेंगे, हम खुद देख लेंगे। नंबर 1, हलाल खाने से दिल में नूर पैदा होता है, दिल ज़िंदा होता है। और जब दिल मुर्दा हो जाता है तो 70 साल का बूढ़ा बाप खांसते खांसते मर जाता है, लेकिन नौजवान बेटा पानी के गिलास का भी नहीं पूछता, दिल मुर्दा हो गया। माँ तड़प रही होती है, बेटा नहीं पूछता। किसी की जान जा रही है, वीडियो बनाएंगे, लेकिन ईमानदारी या उसकी खातिर तवाज़ु करना ये मुमकिन और नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि दिल मुर्दा है। अगर हम हलाल खाएंगे हमारा दिल जिंदा होगा, वरना दिल मुर्दा हो जाता है। ये अपोजिट बात है, हलाल खाएंगे दिल जिंदा होगा, वरना दिल मुर्दा हो जाएगा। नंबर 2, अखलाक रज़ीला से नफ़रत हो जाती है। बुरे अखलाक, बुरी आदतें, इंसान उनसे बचता है। हलाल जब खाना खाता है तो अंदर से दिल तकाज़ा करता है कि बुरे अखलाक से बचो। और जब बंदा हराम कमाता है, हराम खाता है, सूद ब्याज पर, रिश्वत पर अपनी कमाई कर रहा होता है, तो उसके अंदर फिर आदतें भी वैसी ही पैदा होती हैं, इसलिए कि खाना ही हराम का अंदर उतर रहा है। नंबर 3, अच्छे अखलाक इख्तियार करने का शौक़ पैदा होता है। नंबर 4, इबादत में दिल लगता है। अक्सर का तो यही तो मसला है, कुरान करीम पढ़ने के लिए खोलते हैं, बस दिल ही नहीं लगता। नमाज़ पढ़ना आना चाहते हैं मगर हिम्मत नहीं होती। फजर में तो उठना ही मुश्किल है, तहज्जुद के नवाफिल तो कब अदा करेंगे, सुबह शाम की तस्बीहात रह जाती है। अलामत है इस बात की कि ज़रूर कुछ ना कुछ कमाई में गड़बड़ी है, इसीलिए तो दिल मुर्दा हो गया, इबादत में जान नहीं है। और नंबर 5, गुनाह से दिल घबराता है। जब बंदा हलाल कमाता है, हलाल रोज़ी खाता है, तो उसका दिल गुनाहों से घबराता है, गुनाह से बचता है। मुर्शिद दाई इल्लल्लाह हज़रत मौलाना सलाउद्दीन साहब सैफ़ी नक्शबंदी दामत बरकातुहु वल आलिया इस उम्मत का बहुत अजीम कीमती सरमाया है। अल्लाह ताला हज़रत को हमेशा सलामत व आफ़ियत रखे और आपके फैज़ को हमेशा ता क़यामत जारी रखे। हज़रत ने एक मरतबा फरमाया कि एक अल्लाह वाले अपने मुरीदीन के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने गर्दन उठाई और मुरीदीन से कहा, मेरे प्यारो, अल्लाह का वली बनना चाहते हो, अल्लाह के दोस्त बनना चाहते हो? सबने कहा जी हज़रत, ज़रूर, हमारी चाहत है हम अल्लाह के वली बन जाएं, अल्लाह के दोस्त बन जाएं।
حضرت نے کہا صرف ایک کام کرنا ہے. کہا اچھا اللہ کا ولی بننا اتنا آسان ہے؟ کہا اتنا ہی آسان ہے، بس ایک کام کرنا ہے، اور وہ کام کرنا بھی نہیں بلکہ چھوڑنا ہے. وہ کام کرنا بھی نہیں ہے بلکہ چھوڑنا ہے. کہا حضرت کیا کام کرنا ہے اور وہ کرنا بھی نہیں چھوڑنا ہے؟ کہا ہاں بس ایک کام ہے جو کرنا بھی نہیں بلکہ چھوڑنا ہے، وہ کام ہے گناہ کرنا چھوڑ دو. گناہ کرنا چھوڑ دو کہ اللہ کے ولی بن جاؤ گے. گناہ کرنا چھوڑ دو اللہ کے ولی بن جاؤ گے. جب بندہ حرام کماتا ہے، سود بھی کھایا جا رہا ہے، رشوت پر پیسے کما رہا ہے جی، تو پھر عبادات میں دل نہیں لگے گا، گناہ سے دل گھبرائے گا تو کیا خود گناہ کا تقاضا دل میں پیدا ہوگا، دل مردہ ہو جاتا ہے. اصل یہ نتیجہ ہوا کرتا ہے. اور نمبر 6، دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی اور پھر اللہ ہی کے شکوے ہوتے ہیں. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو ہم سے کیا بیر ہے، نعوذ باللہ اللہ کو ہم سے بیر ہے. اس مہربان رب نے ہمیں 3 ٹائم اپنا گرم گرم کھانا کھلایا، روزی دی، اس کو ہم سے بیر ہوگا؟ ان ربی لسمیع الدعاء، اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو سننے والے ہیں. اس مہربان رب کو ہم سے کیا بیر ہوگا، ہم سے کیا دشمنی ہوگی؟ پتہ نہیں ہر وقت میرے ہی گھر میں حالات رہتے ہیں، ایک پریشانی جاتی نہیں دوسری آ جاتی ہے، نہیں معلوم اللہ کی نظر ہمارے ہی گھر پر ہے. نعوذ باللہ. یہ ایسے جملے واقعی اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ میں حرام کما رہا ہوں، میرا کاروبار سب سود پر چل رہا ہے، پارٹنرشپ میں کاروبار کر رہے ہیں، پارٹنرشپ میں اپنے ہی پارٹنر کو دھوکہ دے کے زیادہ پیسہ ہم لے رہے ہیں، اور دعائیں قبول نہیں ہوتی تو کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی. کیسے ہوگی جبکہ پیٹ میں حلال لقمہ تو جا ہی نہیں رہا ہے. اس لیے بہت ضرورت ہے ہم اس اعتبار سے سوچیں. اب برا نہ لگائیں کہ منبر رسول ذمہ داری کی جگہ ہے، یہاں سے بکواس نہیں ہونا کیا جاتا، ذمہ داری سمجھائی جائے، جو سماج کی ضرورت ہے اس کو یہاں سے بیان کیا جائے. اگر آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہو تو پہنچنے دیجیے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. بس اتنا ہے، اگر آپ پیغام سمجھ جائے تو میرے لیے بھی عافیت ہے، آپ کے لیے بھی عافیت ہے. حلال روزی کمانے کا اہتمام کریں. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے درخواست کی کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انظر خبزک من عین، کیا کہا؟ اپنی روٹی کو دیکھ کہاں سے آ رہی ہے، حلال ہے یا حرام ہے، اس کا اہتمام کر. ایک واقعہ لکھا ہے، بہت زبردست واقعہ ہے، اور واقعہ نصیحت کے لیے ہوا کرتا ہے، عبرت کے لیے بیان کیا جاتا ہے. ایک باپ بیٹے دونوں سفر پر تھے، دونوں مسافر تھے. اچانک باپ کے اوپر آخری لمحات طاری ہوئے، انتقال ہوا. بہرحال انتقال ہونا تھا، انتقال ہوا. لیکن جیسے ہی باپ کا انتقال ہوا تو اس آدمی کی شکل سور کی بن گئی، پورا جسم انسان کا ہے اور شکل سور کی بن گئی. ابھی اکیلا تھا، کوئی سہارا نہیں، بہت پریشان ہوا. اس نے رونا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا کہ ایک باپ کا سہارا تھا، اس پورے سفر میں کوئی اور ساتھ نہیں ہے، اور باپ بھی انتقال کر گیا، کرنا تھا، لیکن یہ شکل سور کی کیوں ہو گئی؟ اب بھی بڑے پریشان تھا. اللہ رب العزت نے اس کو بھی سلایا. یہ سویا، نیند میں خواب میں دیکھا کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بیٹا ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، ہمیں بھی معلوم ہے کہ تمہارے باپ کا انتقال ہوا اور تمہارے باپ کا چہرہ سور اور دوسری شکلوں میں بدل گیا ہے، ہمیں بھی معلوم ہے. بیٹا تم جانتے ہو تمہارے باپ کی شکل ایسی کیوں کر دی گئی، دنیا ہی میں دفن کرنے سے پہلے کیوں عذاب آیا؟ اس نے کہا ضرور بتائیے. اس نے کہا جو خواب میں بتا رہا تھا کہ اصل بات یہ ہے کہ تمہارا باپ سود کھایا کرتا تھا، بیاج کھایا کرتا تھا، بیاج پر کاروبار کرتا تھا، اسی لیے اللہ رب العزت نے موت کے وقت اس پر یہ عذاب نازل کر دیا کہ بس اس کی شکل سور کی بنا دی. لیکن بیٹا خوشخبری بھی سن، تو اٹھ جا، بیدار ہو جا، تیرے ابا کی شکل کو دوبارہ لوٹا دیا گیا ہے، انسانی شکل بنا دی گئی ہے.
وجہ کیا ہے کہ تیرے ابا کی ایک عادت بہت اچھی تھی کہ جب بھی وہ اللہ کے رسول کا نام سنتے تھے تو وہ درود پڑھا کرتے تھے. درود کی برکت سے تمہارے والد کا چہرہ دوبارہ اچھا کر دیا گیا ہے. اور سود کی بیاج کی نحوست تھی کہ تیرے باپ کے چہرے کو سور کی شکل میں تبدیل کر دیا تھا. لیکن بیٹا اب خوشی حاصل کر اٹھ جا, اب تیرے باپ کی شکل کو دوبارہ درست کر دیا گیا ہے. اندازہ لگائیے اگر موت کے وقت ہمارے ساتھ یہ حالت پیش آئی, ہماری شکلیں سور کی شکلوں میں تبدیل ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, ہمارا ایمان ہے, پھر ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے سامنے, کیا منہ دکھائیں گے؟ ساری زندگی عبادت گزاروں میں ہمارا شمار رہا اور موت کے وقت شکلیں تبدیل ہو جائے. ہائے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ نحوست بیاج کی ہوا کرتی ہے, یہ نحوست رشوت کی ہوا کرتی ہے, یہ نحوست کسی کی زمین ہڑپ کر لینے پر ہوا کرتی ہے, کسی کو تکلیف پہنچانے پر ہوا کرتی ہے. آج حال یہ ہے کہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج سب کچھ ادا کیے جا رہے ہیں, لمبی لمبی تسبیحات پھیری جا رہی ہے. ہونا چاہیے, کوئی بری بات نہیں ہے, عبادات بھی مستقل ایک شعبہ ہے, لیکن معاملات بھی تو ایک شعبہ ہے. کئی عرصہ ہو گیا کسی کی زمین ہڑپ کر رکھی ہے, دینے کا نام نہیں. کعبۃ اللہ کے چکر تو لگائے, لیکن جس کو اپنے گھر کے چکر لگوائے تو اس کا کیا ہوگا؟ قرض لیے کئی سال ہو گئے, اب تک دینے کا نام نہیں. ماں باپ پریشان ہیں اور باپ نے بد دعا دے رکھی ہے, ماں کی زبان سے بجائے دعا یا کلمات نکلنے کے بد دعائیں نکلتی جا رہی, اور وہ کہہ رہا ہے کہ یار مولانا دعا کرو میری زندگی سنور جائے. کیسے سنورنے والی ہے؟ جو ماں باپ گھر میں ہیں ان کی عزت نہیں کرتا, ان کا احترام نہیں کرتا, تو وہ بندہ پھر کسی عالم دین کی, مسجد کے امام کی کیا عزت کرے گا؟ جو بندہ حلال کما کر حرام سے نہیں بچتا اور اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کرتا ہے, اب اس بندے سے کیا امید رکھیں کہ یہ بندہ کسی کے لیے نافع ثابت ہوگا؟ ممکن نہیں ہے. اس لیے یہاں سے اٹھنے سے پہلے پورا مجمع یہ ارادہ کرے کہ ہم محنت کر کے حلال روزی کمائیں گے اور حرام سے بچیں گے. ارے کرتے ہو انشاءاللہ, تھوڑی مدد, تھوڑی مصیبت آئے گی, لیکن آپ جم جائے, ڈر ہو جائیں اور جم کر کے اللہ سے مانگے, اے اللہ حلال کمانا میرے لیے مشکل ہے, لیکن آپ کے لیے راستے کھولنا آسان ہے, آپ میرے لیے آسانی پیدا فرمائیے. بس ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ سب سے بڑا بے وقوف کون؟ کہا دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف وہ شخص ہے جو حرام مال کمائے اور اولاد کے لیے چھوڑ دے, اور یہ باپ قبر میں سزا بھوگ دے اور اس کی اولاد مزے اڑائے. اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتا. حضرت علامہ تھانوی نور اللہ مرکزہ وہ فرماتے تھے کہ حرام کھانے سے عقل بھی فسق ہو جاتی ہے, فہم بھی فسق ہو جاتی ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے. یہ سب حرام کی نوستیں ہوا کرتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یاد رکھیں اپنی اولاد کو جو حرام کھلائے وہ ان کے اندر شرارت کا مادہ پیدا کرتا ہے. یہ سب حرام کی نوستیں ہیں. ہم حرام اپنے بچوں کو کھلائیں گے, ہمارے بچوں میں سب ویسی ہی عادتیں آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائیں, اور اللہ رب العزت ہمارے لیے حلال روزی کا اہتمام, حلال روزی کا ہمارے لیے انتظام فرمائیں. یہ واقعی درس عافیت ہے, ہم سب کے لیے ایک پیغام عافیت ہے. آپ برا نہ لگانا, جو کچھ بھی بیان کیا گیا وقت کی ضرورت ہے. ایک ہمارے یہاں سماج میں ایک رواج چل پڑا ہے, سود پر کاروبار ہے, بیاج پر کاروبار ہے, اور رشوت پر ہے, اور کسی کی زمین ہڑپ کر کے بیچی جا رہی ہے. نہ جانے کتنے حرام کمانے کے ذریعے ہیں, اور جتنے حرام کمانے کے ذریعے ہیں اتنی ہی مصیبتوں کے بھی راستے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے, ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اپنا قرب ہم تمام کو عطا فرمائے. آمین بحرمت سید المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.